السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ایوب عباسی، جس کو رشید احمد صدیقی نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے۔ ایوب عباسی بہت اچھے، بہت عذراں اور بہت ناگزیر تھے۔ ان کی شخصیت فطرت کی نعمتوں جیسی تھی۔ وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح گھل مل گئے تھے، کسی کو ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا تھا، احساس تک نہ ہوتا تھا۔ وہ معمولی سے معمولی آدمی تھے، ان میں کوئی غیر معمولی قابلیت نہ تھی، پھر بھی ایسے تھے کہ ان جیسا کوئی نہ تھا۔ سیاہ رنگ چہرے پر چچک کے داغ، پست قد، کمزور جسا، پہلو پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے، لیکن جب ان کی خوبیوں کو جانے، اس کی خوبیوں کا ان کی علم ہو اس کو، تو ان کا غلام بن جائے۔ قدرت نے ان کو بہت خوبیاں عطا کی تھی، مجھ پر اور میرے خاندان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، ایوب سب سے پہلے موجود ہوتے، سب کام کرتے تھے۔ میرے اور میرے دوستوں کا وتیرہ تھا، عادت تھی کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ پڑے، سب کام ایوب ہی کر دے۔ وہ کام جو خالصتاً ہماری ذمہ داری ہوتی، جب ہم اس کو صحیح طور پر نہیں کام کر پاتے تو ہم بہانہ بنا کر ایوب کو ہی سخت سست کہتے۔ ان کا گھر ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے لڑکوں سے بھرا رہتا، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ان کے گھر میں آئے ہوتے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے جتنے بچوں کو انہوں نے اپنے اخراجات پر تعلیم دلائی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کوئی دوست بیمار ہو جائے، ایوب سب سے پہلے موجود ہوتے، نہ جانے اتنی مصروفیتوں کے بعد کہاں سے وقت نکال لیتے۔ اور ان کی سیرت کا ایک نادر پہلو، غیر معمولی پہلو یہ بھی تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے عزت سے پیش آتا اور ان سے محبت کر کے دلی تسکین ہوتی، خوشی ہوتی۔ وہ ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں سب سے اہم عہدے پر فائز تھے۔ طلبہ، اساتذہ، باورچی، بنگی، چپڑاسی، سب سے ان کا براہ راست رابطہ تھا۔ طلبہ ان کو اپنے گھر کا بزرگ سمجھتے تھے۔ ملازمین کے ساتھ ان کا انتہائی اچھا سلوک تھا۔ میرے سامنے اپنے خاندانی جھگڑوں کا ذکر کرتے، اگر میں توجہ سے سن لیتا تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اپنے جن دوستوں اور رشتہ داروں کو عزیز سمجھتے، جن سے محبت کرتے، مجھے بھی ان سے ضرور ملواتے اور مجھ سے اصرار بھی کرتے کہ میں ان کی قیام گاہ پر ان سے مل کر آؤں۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو بہت خوش ہوتے، ان کو دلی اطمینان ہوتا۔ سردی کے ایک روز ہم ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایوب عباسی مرحوم کہنے لگے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ہم ان کو ان کی قیام گاہ پر چھوڑ آئے۔ بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے، لیکن ان کی کمزوری دور نہ ہوئی۔ بس 2 ہفتوں میں سب کچھ ہو گیا۔ شام کے قریب نزا کا عالم تھا۔ ان کے گھر کے باہر طلبہ اور عمائدین کا مجمع تھا۔ ان میں بنگی، بیشتی، چپڑاسی، نائی، دھوبی، بیرہ سب موجود تھے۔ گزشتہ 25 سالوں میں کسی مرنے والے کے گھر کے باہر میں نے کبھی اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے ایوب عباسی کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ایوب سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو ان کو معاف کر دیں، تو سب کے آنسو امڑ آئے، بس کسی کے بہہ نکلے اور کسی نے روک دیے۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم خلاصہ اس طرح شروع کریں گے۔ ایوب عباسی بہت اچھے، بہت عذراں، بہت ناگزیر تھے۔ ان کی شخصیت فطرت کی نعمتوں جیسی تھی۔ وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح گھل مل گئے تھے، کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ وہ معمولی سے معمولی آدمی تھے، ان میں کوئی غیر معمولی قابلیت نہ تھی، پھر بھی ایسے تھے کہ ان جیسا کوئی بھی نہ تھا۔ سیاہ رنگ چہرے پر چچک کے داغ، کمزور جسا، پست قد، پہلے پہل کوئی دیکھے تو ان سے منہ پھیر لے، لیکن جب ان کی خوبیوں کو جانے تو ان کا غلام بن جائے۔ قدرت نے ان کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، مجھ پر، میرے خاندان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، سب سے پہلے ایوب موجود ہوتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ میرا اور میرے دوستوں کا وتیرہ تھا، عادت تھی کہ کوئی کام خود نہ کرنا پڑے، سب کام ایوب ہی کر دے۔ وہ کام جو خالصتاً ہماری ذمہ داری ہوتی تھی، جب ہم صحیح طور پر اس کو نہیں کر سکتے تو ہم بہانہ بنا کر ایوب کو ہی سخت سست کہتے تھے۔ ان کا گھر ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بچوں سے بھرا رہتا تھا، جو پڑھنے کے لیے آئے ہوتے تھے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے جتنے بچوں کو انہوں نے اپنے اخراجات پر تعلیم دلائی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اگر دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو سب سے پہلے ایوب موجود ہوتے تھے، نہ جانے اتنی مصروفیتوں میں سے کیسے وقت نکال لیتے تھے۔ ان کی سیرت کا ایک نادر پہلو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے عزت سے پیش آتا اور ان سے محبت کر کے اطمینان ہوتا، تسلی ہوتی، دل کو سکون ہوتا تھا۔ وہ ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں سب سے اہم عہدے پر فائز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا طلبہ، اساتذہ، بنگی، چپڑاسی سب سے براہ راست رابطہ تھا۔ ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ بہت شریفانہ تھا، بہت اچھا تھا۔ طلبہ ان کو اپنے گھر کا بزرگ سمجھتے تھے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کا مجھ سے ذکر کرتے، اگر میں توجہ سے سن لیتا تو ان کا بوجھ
بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ان کے رشتہ دار ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، اپنے جن دوستوں اور رشتہ داروں کو عزیز سمجھتے محبت کرتے ان سے مجھے بھی لازمی ملاتے اور مجھ سے بھی اصرار کرتے میں ان کی قیام گاہ پر ان کے سے مل کے رہوں۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو ان کو دلی اطمینان ہوتا، تسکین ہوتی۔ سردی کے ایک روز ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمان خان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایوب صاحب کہنے لگے مجھے سردی لگ رہی ہے، ہم ان کو ان کی قیام گاہ پر چھوڑ آئے تو بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے، بڑی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا، کمزوری بڑھتی گئی۔ 2 ہی ہفتوں میں سب ہو گیا۔ شام کے قریب نزا کا عالم تھا، ان کے گھر کے باہر طلبہ اور عمائدین کا مجمع تھا اور اس ہجوم میں بنگی، چپڑاسی، نائی، بہرے سب موجود تھے۔ میں نے گزشتہ 25 سالوں میں کسی مرنے والے کے گھر کے باہر اتنا بڑا ہجوم نہیں دیکھا۔ مولانا ابو بکر صاحب نے ان کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا اگر کسی کو ایوب سے تکلیف پہنچی ہو تو اس کو معاف کر دیں، تو سب کے آنسو امڑ آئے، کسی کے بہہ نکلے اور کسی نے روک لیے۔ اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے وہ بہت اعلیٰ قسم کے انسان تھے اور پھر وہ کوئی غیر معمولی نہیں تھے، غیر معمولی خوبی نہ تھی لیکن پھر بھی ان جیسا کوئی نہ تھا، کمزور جسا، اور اس کے بارے میں بتائیں گے، سیاہ رنگ کے بارے میں، اور اس کے بعد بتائیں گے قدرت نے بہت سی خوبیاں دی مجھ پر، خاندان پر جان نچھاور کرنا اور سارے کام ان کا کر دینا، اس کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں گے دوستوں اور رشتہ داروں کے بچوں سے ان کا گھر کا بھرنا اور ان کا تعلیم دلانا ان کو، تو کسی کے بیمار ہونے کے پر وہ سب سے پہلے ان کا موجود ہونا، سارے کام کرنا، اپنا وقت نکالنا، اور بڑے سے بڑا آدمی ان سے عزت سے پیش آتا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ وہ ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا، سب سے ان کا رابطہ ہونا اور ملازمین سے اچھا سلوک کرنا، میرے سامنے خاندانی جھگڑوں کا ذکر کرنا، میرا سننا، ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ ایوب جن دوستوں کو عزیز رکھتے مجھے ملاتے، مجھے بھی ملنے کا کہتے۔ پھر ذکر کریں گے سردی کے ایک روز ہم ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیمار ہوئے، سردی لگی، گھر چھوڑ آئے تو وہ بیماری بڑھتی گئی اور شام کے قریب نزا کے عالم تھا۔ پھر آپ بتائیں گے ایک روز ہم ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سردی لگنے لگی، گھر چھوڑ آئے، بیماری بڑھ گئی اور شام کے قریب نزا کا عالم تھا، گھر کے باہر ہجوم تھا، طلبہ عمادین سب موجود تھے۔ تو کسی 25 سالوں میں کسی کے مرنے پر اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ اور آخر میں جو مولانا ابو بکر صاحب نے کہا کہ ان کی خطا کو معاف کر دے تو آنسو امڑ آئے، تو ان کا ذکر کریں گے۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر کچھ مسئلہ ہے اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ سنیں اور اس کے بعد لکھیں، انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔